حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے، جو اللہ پوری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار ہے۔ ساری تعریفاں دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جو پوری کائنات کا خالق مالک پیدا کرنے والا، عزت ذلت اور زندگی موت کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام نبی رحمت امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس مبارکہ مطہرہ واسطے۔ قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورہ الفتح دی ایک آیت خطبہ مسنونہ دے اندر تلاوت فرمائی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت دا صحیح معنی سمجھان دی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ساڑھے اس معاشرہ دے اندر تربیت دی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ فتنیاں دا ایسا دور چل رہا ہے کہ جس دور دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آندھی اور طوفان اور بارش دے قطریاں دی طرح فتنے گرن گے، بالکل ہو بہو جس طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح آندھی اور طوفان دے بارش دے قطریاں دی طرح فتنے آ رہے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ دی پہچان رہی انسانیت نو، اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا اور احترام رہے ہیں۔ اور دن بدن انسانیت ذلت اور پستیاں دی طرف، ہلاکت اور بربادی دی طرف جا رہی ہے، حتیٰ کہ ان حالات کے بارے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا ہی اچھا انسان وہ ہوئے گا کہ جیڑا لوگاں دے اندر رہ کے اپنی بھی اصلاح کرے، ایمان دے اوپر مضبوط رہے، اور لوگاں کو بھی اسلام اور ایمان دے اوپر مستحکم اور مضبوط رہنے کی کوشش کرے۔ اس فتنے کا اندازہ اس بات کو لگا لو، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کر سکے کہ آج کے اس دور کے اندر باوجود اس دے کہ میرے پاس مال کی فراوانی ہے، کاروبار اچھا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مینوں کوئی پریشانی نہیں، ٹینشن اور پریشانی کا دورہ ہے، اور ان پریشانیاں اور مشکلات کا حل تمسک بھی سننا ہے، اللہ تعالیٰ دی پہچان اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان ہے۔ جو شخص جتنا ہی اپنے آپ کو دانا ہونے دا، سمجھدار ہونے دا دعویٰ کرے کہ میں بڑا عقل مند ہاں، میں بڑا دانا ہاں، میں بڑا سمجھدار ہاں، میں آج تک کوئی غلط فیصلہ نہیں لیا، دنیا دے بارے، اولاد دے بارے، کاروبار دے بارے، اگر اس شخص کو اپنے اللہ کا تعارف نہیں ہے،
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان نہیں ہے تو بڑا ہی نامراد وہ انسان ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقات پیدا فرمائی، سب تو بہترین اپنی مخلوق جو ہے وہ انسان بنائی، اور انسان بنانے کے بعد رب العالمین نے انسان کو شتر بے مہار نہیں چھوڑیا کہ جس طرح تیرا من چاہے دل چاہے تو اپنے دل دے فیصلے کر، تینوں دنیا دی ہر چیز دی پہچان ہوئے اور تو اپنے آپ کو دانا سمجھے، لیکن تینوں اپنے پیدا کرنے والے رب دی پہچان اور تعارف نہ ہوئے. اور جس شخص دی اللہ نے تینوں اطاعت فرما برداری دین اور دنیا دونوں دے اندر اللہ نے جس ہستی دی تابعداری اطاعت فرما برداری دا حکم دیتا ہے، اگر تینوں اس ہستی دا تعارف اور پہچان نہیں ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بڑا ہی کم عقل نامراد انسان ہے. خطبہ جمعہ دے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور میں دیکھ رہا کہ تسی دائیں بائیں دیکھ رہے ہو، اس شخص کا جمعہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا شخص توجہ نہیں رکھتا، اشارے کرنا دیکھنا، یہ سارے معاشرے کی جہالت کی حالت ہے. زندگی بیت گئی، جمعے تے آنا ہے، جمعہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، آج تک سمجھ نہیں آئی کہ خطبہ جمعہ کتنا توجہ نال سننا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان تو پہلے خطیب دے خطبہ شروع ہون تو پہلے آندا ہے اور امام دے قریب ہو کے بیٹھتا ہے، توجہ نال خطبہ سنتا ہے، کوئی حرام کام نہیں کرتا، جدو جمعے تو فارغ ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس کو ایک اونٹ دی قربانی دا جو ثواب عطا کرتا ہے. ایک اونٹ کام از کم 4 تو 5 لاکھ روپے دا ایک اونٹ ہے. کس دی بساط ہے کہ ہر جمعے 5 لاکھ روپیہ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنے دا ثواب حاصل کرے، لیکن وہ غریب کو غریب انسان ہوئے کہ جس انسان کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ خطبہ جمعہ خاموشی دے نال ادب دے نال، تو سب تو بڑے اللہ دے گھر دے اندر آئے ہیں، کسی دے طرف تیری توجہ نہیں ہونی چاہیے. اے تے لکھے ہوتا ہے مسجدہ دے اندر کہ موبائل بند کر دو، دنیا نال رابطہ منقطع کر دو، لیکن مسجد دے اندر آ کے بھی لوگوں کی توجہ اور دھیان کسی اور طرف ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ حاصل نہیں ہوئے گا، جمعہ پڑھنے کے باوجود کچھ نصیب نہیں ہوئے گا. توجہ لازم ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب شریعت نے انہوں دا حکم ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے جان بوجھ کے علم ہونے کے باوجود، خود سوچو کہ جو نافرمان مصطفیٰ ہے، علم ہے، معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عیب ہے کہ جمعہ خاموشی نال سننا ہے، توجہ نال سننا ہے، قریب ہو کے بیٹھنا ہے، کوئی اشارہ، کوئی ایون کے کوئی شخص باہروں آ کے تمہیں کسی فوتگی کی اطلاع کرتا ہے کہ تہاڈا قریبی کوئی عزیز فوت ہو گیا، پھر بھی تمہیں اجازت نہیں ہے مسجد چھوڑ کے جانا. توجہ. تو میں عرض کر رہا سی اس فتنے دے دور دے اندر، پریشانیاں اور مصیبتاں اور ازمائشاں دے دور دے اندر، کہ جن فتنیاں دی پیشین گوئی، جن فتنیاں دی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کو 1450 سال پہلے دے کے گئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ قرآن جو کہے حق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان وہ حق ہے. قرآن دی بات اچ بھی شک نہیں ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات اچ بھی شک نہیں ہے. جدو شک نہیں ہے، قرآن بھی ہدایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہدایت ہے، پھر ہر شخص اپنے بارے دوسرے دے بارے نہیں، میرے کو کسی دے بارے نہیں پوچھا جائے گا، میرے کو میرے اپنے بارے سوال ہوئے گا.
تواڈے کولوں تواڈے اپنے بارے سوال ہوئے گا کہ اس ہدایت کو کتنا قبول کیتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پنکھا بند کرو۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک کائنات کس واسطے بنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت واسطے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واسطے۔ اس کائنات کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ معروف آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے اس کائنات کو، انسانیت کو اپنی عبادت واسطے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی جائے، اطاعت کی جائے، ورنہ دکھ ہی دکھ نے، مشقت ہی مشقت، پریشانی ہی پریشانی، دنیا کی زندگی تے برباد اور خراب ہے ہی ہے، آخرت بھی ذلت اور رسوائی ہے جس شخص نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ سادہ مقصد حیات کیا ہے؟ دنیا اور پیسہ۔ ہر شخص دو اور دو چار دے چکرہ دے اندر، ہر شخص کی زندگی کا مقصد پیسہ، طمع، لالچ، مفاد، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے پیدا کیتا ابن آدم اجے ماں دے پیٹ دے وچوں باہر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ دا رزق، اس دا نصیب، اس دا مقدر سب کچھ اللہ لکھ لیتے ہیں، پہلے لکھ لیتے ہیں۔ پھر جدو اللہ رب العالمین نے ساڈا رزق، مقدر، نصیب سب کچھ لکھے ہے، پھر حرام دا سہارا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دی رحمت اور برکت اس وقت اس شخص کو تو سائڈ دے ہو جاتی جدو اللہ دا حیا نہیں رہندا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حیا نہیں رہندا۔ اللہ دا حیا کیا ہے کہ اللہ نے ایک کام کو منع کیتا ہے، باپ منع کرے بیٹا منع نہ ہوئے، بیٹی باپ دے منع کردہ کام کو منع نہ ہوئے، نہ رکے تو باپ کا کی ہو نافرمان، گستاخ، بے ادب تصور ہوتا ہے کہ اس نے باپ دی بات نہیں مانی۔ اور جس بات کو اللہ نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور بندہ جان بوجھ کے پھر وہی کام کرتا ہے، کیا وہ بے ادب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ دا، اور جس شخص کی زندگی پوری اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کے اندر گزر گئی، اس نے اللہ کو پہچانے ہی نہیں، پوری زندگی اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے اندر گزر گئی، ہدایت نصیب نہیں ہوئی، دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں نے، اولاد، صحت، کاروبار، رزق، حتیٰ کہ اتنی نعمتیں نے اللہ دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر تسی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، لیکن سب تو بڑی نعمت اللہ تعالیٰ دی ہدایت ہے۔ سب تو بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت ہے، کہ جس کو اللہ دی پہچان ہو جائے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہو جائے، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جس نے دنیا کے سارے رشتے پہچانے ہیں، بچہ چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے، خوشی کا موقع، غمی کا موقع آئے، باپ یا ماں اپنے بچے کو نال لے کے رشتے داراں کو جاتے ہیں کہ بیٹا فلاں رشتے دار ہے، فلاں رشتے دار ہے، فلاں رشتے دار ہے۔ ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ بچے کو رشتے داراں کا تعارف کرایا جائے۔ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کسی وقت زندگی بے وفائی کر جائے، بچے کو پتا ہوئے کہ فلاں فلاں سادہ رشتہ دار ہے، بڑی فکر ہوتی والدین ہے۔ لیکن جو فطرت کی عمر ہے، کیا فطرت کی عمر ہے؟ 7 تو 10 سال کی عمر فطرت کی عمر ہے، یا بچپن دے بچے دے بولن کو لے کے 10 سال کی عمر فطرت کی عمر ہے۔ اس عمر دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو نمازی بناؤ، بچے کو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواؤ، بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواؤ۔ جس نو 7 تو 10 سال یا 2 تو 10 سال تک جس بچے نو تساں اللہ تعالیٰ کا تعارف نہیں کروایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کروایا، بتلاؤ تساں کتنا بڑا ظلم کیتا ہے اپنی اس اولاد دے نال، کہ جس اولاد کو دنیا دی ہر نعمت دے دیتی ہے، گھر دے دیتا ہے، کاروبار دے دیتا ہے، شادی کروا دیتی، سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن اپنے بچے نال اتنا بڑا ظلم کیتا ہے، اور بچی نال کہ فطرت کی عمر دے اندر اپنے بچے کو، اپنی اولاد کو 8 تو 10 سال یا 7 تو 10 سال کی عمر دے اندر اپنے اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کروایا۔
اگر وہ بچہ رشتہ دار دا بے ادبی کرے، گستاخی کرے، کسی دے نال کوئی ظلم زیادتی بچہ کرے، باپ ناراض ہوتا ہے، ماں ناراض ہوتی کہ بچہ تو ساڈا نک کٹوا دیتا ہے۔ اگر وہی بچہ اللہ اور اس کے رسول دی نافرمانی کر رہا ہے، ماں باپ کی ماتھے تے جوں تک نہیں رہی، بے پرواہ نے والدین، تو میں اس طرح حل بتلانا کہ کس طرح وہ والدین قیامت والے دن اس بات کو پسند کرن گے، قبول کرن گے، برداشت کرن گے کہ انہاں دی اکھاں دے سامنے انہاں دا بیٹا یا بیٹی آگ دے اندر جل رہا ہو۔ دنیا دے اندر تصور کرو نا کہ دنیا دے اندر اللہ نہ کرے میرا یا تہاڈا بیٹا یا بیٹی آگ دے اندر جل رہے ہوں، یا کسی پریشانی دے اندر میری اولاد ہوئے، تہاڈی اولاد ہو، تسی اپنی جان دی پرواہ کیتے بغیر اپنی اولاد کا دکھ دور کرو گے۔ فطرت ہے نا، انسانی فطرت ہے کہ اپنی اولاد کا دکھ دور کرنا، لیکن کتنے کم عقل وہ والدین ہیں، بلکہ اس تو بڑھ کے میں کہوں گا کتنے ظالم وہ والدین ہیں کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو دنیا دی ہر سہولت، آسائش، آرائش دے دیتی ہے، لیکن اللہ دا تعارف نہیں کروایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف نہیں کروایا۔ جبکہ پوری کائنات دی ہر چیز سوائے انسان اور جنات ہے اللہ نے بھی پہچان دی ہے، رسول اللہ نے بھی پہچان دی ہے، ہر چیز اللہ دا ادب بھی کرتی ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام کرتی ہے، سوائے انسان اور جنات ہے۔ نافرمان مخلوقات کے اندروں انسان اور جنات اللہ اور اس کے رسول دے نافرمان ہیں، کوئی چیز اللہ دی نافرمان نہیں ہے۔ سمندر اور دریا، مرج البحرین یلتقیان، سورۃ رحمان دے اندر سمندر دے اندر ایک دیوار پانی ایک طرف کھارا ہے، ایک طرف صاف شفاف پانی ہے، چل رہے ہیں، برس تو چل رہے ہیں۔ دنیا کے سائنسدان حیران نے کہ ایک طرف کھارا پانی، ایک طرف میٹھا پانی، مرج البحرین یلتقیان، چل نہیں رہا، کون چلا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ دے حکم دا دریا اور سمندر دا پانی پابند ہے۔ الشمس والقمر، سورج اور چاند اللہ تعالی دے فرما بردار نے۔ والنجم والشجر یسجدان، شجر اور ستارے اللہ تعالیٰ دے فرما بردار اور سجدہ کر دے۔ درخت تے پتے اللہ تعالیٰ دی مرضی تو بغیر نہیں ہلدے۔ غرض کے بے شمار مثالہ موجود نے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ دی اتنی نافرمان نہیں ہے جتنے انسان اور جنات نافرمان۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کو بچو اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ تعارف کرواؤ اللہ دا۔ اگر معاشرے کے اندر ظلم، معاشرے کے اندر ناانصافی، معاشرے کے اندر امن چاہتے ہو، اسلام کے اندر اپنا کردار چاہتے ہو، کیونکہ اسلام پہ غالب آنا ہی آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے قرآن کے اندر، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا، پوری انسانیت اللہ تعالیٰ کی باغی ہو جائے، بے نماز ہو جائے، مشرک ہو جائے، بدعتی ہو جائے، نافرمان ہو جائے، اللہ نے پھر بھی اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، خبر ہے قرآن کی، اور کیا قرآن کی خبر درست ہے کہ غلط ہے؟ نعوذ باللہ، درست ہے۔ جدوں اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، جدوں اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر سانو کیوں نہ اپنا حصہ اس اسلام کے اندر ڈالنا چاہیے۔ کس صورت کے اندر؟ اللہ تھوڑے کو پیسہ نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ تھوڑے کو کچھ بھی نہیں مطالبہ کرتا، ایک ہی بات کہنا ہے اللہ کہ میں نو پہچان لو اور میرے رسول کو پہچان لو۔ آئیے ذرا قرآن مجید کی ایک آیت پہ غور فرمائیے، سورہ انفال۔ کافروں کو پتہ چل گیا جدوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تے نے، اللہ دے سچے نبی نے، لیکن تعصب سی کافروں دے اندر، تعصب سی۔ یہ تعصب ایسی بیماری ہے کہ انسان کو ہدایت تے نہیں آن دیتی۔ ضد اور ہٹ دھرمی ایسی بری بیماری ہے کہ حق بات سنن دے باوجود
انسان حق وال نہیں آتا. قرآن کے اندر وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ. کافر کہنے لگے اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے حق تے نے اللہ پھر ساڈے اوتے پتھراں دی بارش نازل فرما دے. کافر کہنے لگے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق تے نے نا تو یا اللہ ساڈے اوتے پتھراں دی بارش نازل فرما دے. اللہ اکبر. رب العالمین نے فوراً جواب دیتا اگلی آیت کے اندر وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اے لوگو جب تک تواڈے اندر میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے اس وقت تک میں اللہ کوئی عذاب نہیں نازل کراں گا. جب تک تواڈے درمیان میرے محمد موجود نے صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ عذاب نہیں نازل کراں. اللہ اکبر کبیرہ. ہن اے بات کافراں نے کیوں آکھی؟ بات قابل توجہ ہے کہ اے بات کافراں کیوں آکھی کہ اللہ اگر تیرا نبی حق تے وے پھر ساڈے اوتے پتھراں دی بارش نازل کر دے. اس واسطے کہ کافراں کو پتہ سی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا پھر سانو اپنی مرضیاں چھوڑنیاں پین گیاں تے رسول اللہ دی مرضیاں اپنانیاں پین. مغیرہ بن شعبہ ہجے مسلمان نہیں ہوئے, نبی علیہ السلام دے صحابی بعد دے اندر پڑے, مکے تو دور کسی دیہات دے اندر رہندے سی. آئے ابو جہل دے نال دوستی سی, مغیرہ بن شعبہ دی ابو جہل دے نال تعلق دوستی سی. مکے آنا تجارت دا سامان لے کے ابو جہل نال ملنا بیٹھنا رہنا. ایک دن صبح صبح مغیرہ بن شعبہ تے ابو جہل دونوں بازار دے اندر جا رہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغیرہ اور ابو جہل میں اللہ کا رسول ہاں میری بات مان لو. ابو جہل کہنے لگا کہ میں گونگا ہاں. ابو جہل کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ میں گونگا ہاں, میں تیری بات نہیں سنتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو کے اگے چلے. تھوڑی دور گئے تو مغیرہ بن شعبہ نو ابو جہل کہنے لگا کہ میں نو اللہ دی قسم ہے اللہ دے سچے رسول نے. ابو جہل کہنے لگا کہ میں نو اللہ دی قسم ہے اے اللہ دے سچے رسول نے. مغیرہ بڑا حیران ہویا کہ ابو جہل تو سمجھدار بندہ ہے, چودھری بندہ ہے, دانا بندہ ہے, یہ کیسی حماقت ہے کہ ہوں تو کہہ رہے سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں تیری بات سنوں تو گنگا ہاں, تے ہوں تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سچے رسول نے. سننا غور کرنا ابو جہل نے جڑا جواب دیتا ہے. ابو جہل کہنے لگا مغیرہ تو جاننا ہے میں مکے دا چودھری ہاں, تو جاننا ہے میں مکے دا سردار ہاں, اگر جی اس کو میں رسول من لواں تو مینو چودھری کے نے مننا ہے. ساری گل ہے تعصب, اگر تعصب اور ضد اور دنیا دی مفاد پرستی خود غرضی چھوڑ دیتی جائے تو اللہ کی قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانن دے اندر آپ کی اطاعت آپ کی فرما برداری دے اندر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. میرے نبی علیہ السلام کا تعارف اللہ نے ایسا کروایا, ایسا تعارف کروایا کہ دنیا کائنات کی ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئی, زمین دی بھی اور آسمان دی بھی. حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے جبرائیل نال ہے, دروازہ کھٹکھٹایا, جواب آیا کون؟ فرمایا میں جبرائیل. فرشتے کہنے لگے تواڈے نال کون ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ہر آسمان دا فرشتہ, ہر آسمان دا فرشتہ دروازہ کھولی گیا اور نبی علیہ السلام اوپر چڑھتے گئے نے. کسی جگہ کے رسول اللہ کا تعارف کران کی ضرورت پیش نہیں آئی. حتیٰ کہ سب تو پہلے آسمان سے ملاقات سیدنا آدم علیہ السلام نال ہوئی. آدم علیہ السلام نے بھی نبی علیہ السلام کو دیکھ دیا فوراً کیا
کہ اہلاً سہلاً مرحبا یا صالح، اے صالح انسان مرحبا۔ آدم پہچان گئے، نوح علیہ السلام نے پہچانیا۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نبی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویک کے مرحبا نہ کیا ہوئے۔ حتیٰ کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران دی آیت نمبر 80 کے اندر اپنے نبیوں کو وعدہ لیا کہ اگر تہاڈی زندگی کے اندر میرا نبی آ جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تسا اپنی نبوت کا سکہ نہیں چلانا، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے۔ اور اعلان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ لَمَّا جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ۔ اے میرے نبیوں دی جماعت، تہاڈی زندگی دے اندر میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جان۔ اپنی مرضی نہیں کرنی، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری۔ سارے نبیوں نے وعدہ کیا، قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ وعدہ فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو انسان ہے، انبیاء ہیں۔ لوگوں اللہ ذوالجلال کی قسم ہے، جب میں نے حدیث کا مطالعہ کیا تو کوئی کائنات کی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی کہ جس ہستی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جا رہے نے فرمایا چڑیا دے بچے ایسا اٹھا لیں، چڑیا دے بچے، چڑیا نے آ کے میرے نبی علیہ السلام دے سر دے اوپر چکر کاٹنا شروع کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کس نے اس چڑیا نو پریشان کیتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود آندے نے اللہ دے رسول ساڈے اندروں کسی صحابی نے اس چڑیا دے بچے اٹھا لینے گھونسلے دے اندروں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اس چڑیا میرے پاس آ کے شکایت کر رہی ہے، یہ چڑیا میں محمد دے کول آ کے شکایت کر رہی ہے۔ قربان جاواں لوگوں، کس نے بتلایا چڑیا نو کہ تیری زندگی دے اندر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے؟ اپنی شکایت سنے نبی دے کول لے کے جانی ہے۔ میرے نبی نو اللہ نے انسان تو علاوہ جانور اور پرندیاں دی بولیاں دا بھی علم عطا فرمایا۔ حتیٰ کہ لوگوں نبی علیہ السلام دی ایک اور حدیث محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگل دے اندر ایک بکریاں چران والا، صحیح حدیث بخاری دے اندر، جنگل دے اندر ایک بکریاں چران والا بکریاں چرا رہے ہیں، بھیڑیاں آیا، بھیڑیے نے آ کے بکری اٹھائی اور بکری کو پکڑ کے بیٹھ گیا۔ چرواہا آیا، اس نے اپنی جرت دے نال بھیڑیا دے کولوں بکری چھین لئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا جس طرح انسان بول دے، حدیث سنا رہے ہیں، حدیث بخاری، جس طرح انسان بول دے اس طرح بھیڑیا بولیا۔ کہندہ ہے کہ تو میرے کولوں میرا رزق چھین لے ہے، تینوں اپنی بکریاں دی اتنی پہچان ہے، تینوں اپنی بکریاں دی اتنی محبت ہے۔ ادھر مدینے دے اندر اللہ دے نبی محمد آئے نے، تو بکریاں چرا رہے ہیں، نبی علیہ السلام دے کول نہیں کیا، نبی علیہ السلام دے کول جا کے کلمہ نہیں پڑھیا، ہدایت کو اپنے واسطے قبول نہیں کیتی، پسند نہیں کیتی۔ یہ حیران ہویا، کہنے لگا میں چلا تے جاواں نبی علیہ السلام کول، میری بکریاں دی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیا انسانہ طرح بول کے آکھدا ہے، انسانہ طرح بھیڑیا بول کے آکھدا ہے میں حفاظت کراں گا۔ بکریاں دا چرواہا کہندا ہے بھیڑیا نے بھی کدی بکریاں دی حفاظت کیتی ہے۔ بھیڑیا بول کے آندا ہے تو جا تے صحیح، جس ہستی دی طرف تینوں میں بھیج رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے میں اس ہستی نو پہچاننا وا۔ یہ بندہ گیا ہے جا کے نبی علیہ السلام نو ساری گل سنائی ہے۔ محبوب نو کہنے لگا اللہ دے رسول میں اپنی بکریاں دی راکھی بھیڑیے نو بٹھا کے آیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے سارے صحابہ کو خاموش کروایا،
فرمایا اس بات دی بات سنو، بدو دی استحاتی دی استرابی دی گل سنو۔ استرابی نے سارا واقعہ سنایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو تسی نہیں جان دے، اے جنگل دا بھیڑیا بھی جان دے کہ محمد رسول اللہ دی عظمت کیا ہوئے۔ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ لوگوں انسان تو کیا، میرے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث بخاری دے اندر میرے محبوب نے فرمایا لوگوں میں مکے دے اندر ایک ایسا پتھر ہے جس پتھر کو میں جاننا وا، میں جدوں بھی اس پتھر دے کو گزریا وا اس پتھر نے مینوں سلام کیتا ہے۔ محبوب علیہ السلام دی عزت لوگوں ویکھو، اللہ دے نبی علیہ السلام دی پہچان تے پتھر بھی کر دینے ہیں، اللہ دے نبی علیہ السلام دی پہچان تے بھیڑیے بھی رکھ دینے ہیں، اللہ دے نبی علیہ السلام دی پہچان تے چڑیا بھی رکھ دی ہیں۔ مدینے دے اندر ایک اونٹ واشی ہو گیا، میرے نبی علیہ السلام نو اطلاع ملی ہے، میرے نبی علیہ السلام آئے نے، اونٹ کسے نو اپنے قریب نہیں آن دے رہا۔ صحابہ نے میرے نبی نو روکیا، محبوب قریب نہ جاؤ، جانور کدے تانوں نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے محبوب دے قریب گئے نے، اونٹ نے اپنی گردن لے آ کے میرے محمد کے قدموں دے اندر رکھ دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں بے شمار واقعات نے، میرے محبوب نے 6 اونٹنیاں ذبح کی دیاں، 6 اونٹنیاں۔ لوگوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، میں حدیث رات ہی پڑھ رہا سی، کسے اونٹنی دا گوڑا نہیں بنیا، کسی اونٹنی نو بدیا نہیں پکڑیا، ہر اونٹنی لین دے اندر لگ کے کھڑی ہے، میرے محمد کا انتظار کر رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر اونٹنی چاہتی ہے کہ سب تو پہلے میری گردن کے اوپر میرے محمد چھری چلا دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز پہچان دی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کیا ہے، ہر چیز پہچان دی ہے امام الانبیاء دا ادب کیا ہے، ہر چیز پہچان دی ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت کس طرح کرنی ہے۔ میرے اور تہاڈے واسطے پیغام کیا ہے، میرے اور تہاڈے واسطے پیغام کیا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ پیغام اے وے کہ رسول اللہ دی عزت کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تے عمل کیجئے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حلال کیا ہے حلال اپنائیے، حرام تو بچ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہے کھڑے ہو جائیے، جس جگہ تے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھن کا حکم دیتا ہے اتھے بیٹھ جائیے، اپنی مرضیاں چھوڑ دیجئے۔ کاروبار دے اندر برکت ہوئے گی، اولاد دے اندر برکت ہوئے گی، گھر دے اندر برکت ہوئے گی، وگرنہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جس نے رسول اللہ دی عزت نہیں کی تھی اللہ نے اس کو اپنے گھر دے وچوں ذلیل کر دیتا ہے۔ بے شمار مثالیں اس دنیا دے اندر موجود نے، اس دی اولاد باغی ہو گئی، اس دی بیوی باغی ہو گئی، اس کو ٹینشن اور پریشانیاں نے گھیر رہی ہے، کیوں؟ قرآن کے اندر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ۔ آخری آیت قرآن دی توجہ نال سن لیجئے، پورے جمعے دا خلاصہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگوں رسول اللہ دی مخالفت چھوڑ دو، کاروبار کرنا ہے رسول اللہ کو لو پوچھ کے کرو کہ حلال ہے کہ حرام ہے، پیسے دی سود آ رہے ہیں حرام آ رہے ہیں، بس پیسہ آنا چاہیے۔ محبوب نے فرمایا تیرے اندر لقمہ حرام، تیرا لباس حرام، تیری زندگی دے اندر سکون کیویں آوے، تینوں راحت کیویں نصیب ہوے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یخالفون عن امرہ ان تصیبہم، تو رسول اللہ دی مخالفت کرے گا تینوں مصیبت آن گیا، فتنہ فتنے آن گے، صرف دنیا دے اندر مصیبت اور فتنے نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، آخرت دے اندر بھی اس بندے واسطے دردناک عذاب ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سانو اپنے اللہ دی پہچان نصیب فرمائے اور رسول اللہ دی پہچان نصیب فرمائے۔ زندگی تو بالآخر بے وفا ہے، کسی بھی وقت بے وفائی کر جائے گی، لیکن کامیاب وہ انسان ہے
جس نے زندگی کے اندر اپنے اللہ کو پہچانے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے ہیں، انشاءاللہ کہ زیادہ تو زیادہ 100 سال زندگی ہوئے گی، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے میری امت یہ زیادہ تو زیادہ عمرہ 60 سال 70 سال ہے، اس تو زیادہ نہیں ہے۔ وہ 100 سال والی گل گزر گئی، وہ پہلے لوگ سی۔ اس 60 سال کی زندگی واسطے اپنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو برباد نہ کیجیے، اوکھی یا سوکھی گزر جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کیجیے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اللہ کا پہچان تعارف نصیب فرمائے، رسول اللہ کا تعارف نصیب فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے اندر زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔